سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 25۔ یوناف وحشی قبائل کے سردار ایتال کی حویلی کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایتال کی بیٹی کیتم اور قبائل کا بڑا پجاری لتین بھی موجود تھا، اور سب باہم گفتگو کر رہے تھے۔ لتین جان گیا تھا کہ یوناف بے پناہ قوتوں کا مالک ہے، اس بنا پر وہ یوناف کے قریب رہنے اور اس کی عزت کرنے لگا تھا۔ وہ چاروں آپس میں گفتگو میں مصروف تھے کہ مرکزی بستی کا ایک جوان بھاگتا ہوا وہاں آیا اور اس نے لتین کو مخاطب کر کے کہا، لتین، جلدی کرو، مغربی محلے میں ایک جوان آدمی مر رہا ہے اور اسے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو یوناف بھی اٹھا اور اس نے کہا، چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ لتین کے بولنے سے قبل ہی سردار ایتال نے کہا، ہاں چلو، میں اور کیتم بھی تم لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ پھر وہ چاروں بڑی تیزی سے اس جوان کے ہمراہ ہو لیے تھی۔ اس جوان کے ساتھ وہ بستی کے ایک گھر میں داخل ہوئے جہاں پہلے سے کچھ چھوٹے پجاری بھی موجود تھے۔ بڑے پجاری کو دیکھتے ہی وہ چھوٹے پجاری گھر کے اندر سے مختلف برتنوں میں خشک آٹا، پھل، مچھلی، کچے انڈے، ایک مرغی، ایک چوزا، ایک ریشمی عبا، سونا اور ایک بازو بند لائی تھی۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے صحن میں رکھ دیں۔ لتین ان چیزوں کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر اس نے یوناف سے کہا، یہ جوان بیمار ہے یا مر گیا ہے؟ اس کی روح کو بھوت چرا کر لے گئے ہیں۔ میں اس سے اس روح کو واپس لینے کی کوشش کرتا ہوں۔ روح کی واپسی یا تبدیلی کی یہ رسمیں قدیم ہندوستان میں بھی ادا کی جاتی تھیں۔ جیسے ایک ہندوستانی قصے میں ایک راجہ اپنی روح کو ایک برہمن میں منتقل کر دیتا ہے، اسی وقت ایک کبڑا اپنی روح کو راجہ کے خالی جسم میں داخل کر دیتا ہے۔ اس طرح راجہ برہمن اور کبڑا راجہ بن جاتا ہے۔ تاہم کبڑے کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی روح کو ایک مرے ہوئے طوطے میں ڈالے اور اپنی مہارت کا ثبوت دے۔ کبڑا جب ایسا کرتا ہے تو راجہ فوراً اپنی روح کو اپنے جسم میں داخل کر کے راجہ بن جاتا ہے۔ ایسی ہی ایک کہانی ملایا میں بھی مشہور ہے کہ ایک بادشاہ نے بلا وجہ اپنی روح کو ایک بندر میں منتقل کر دیا تھا۔ اس پر چالاک وزیر نے جھٹ سے اپنی روح بادشاہ کے جسم میں پہنچا دی اور سلطنت کے علاوہ ملکہ کا بھی مالک بن گیا تھا۔ اس دوران بادشاہ بندر کے روپ میں غم کھاتا رہا۔ وزیر کو جو بادشاہ بن گیا تھا، مینڈھے لڑوانے کا بہت شوق تھا۔ ایک روز لڑائی کے دوران جب ایک مینڈھا مر گیا تو اس نے اپنی روح مینڈھے میں ڈال دی۔ اصلی بادشاہ جو طاق میں تھا، اس نے فوراً اپنی روح کو اپنے جسم میں منتقل کر دیا۔ اور ایسی ہی رسم جزائر مولکا میں بھی ادا کی جاتی ہے۔ یوناف خاموش رہا اور لتین اپنا عمل کرنے لگا۔ پھر وہ زور زور سے چلانے لگا، اے بھوت، ہم یہ کھانا، کپڑا، سونا وغیرہ تیری نظر کرتے ہیں، تو یہ لے لے اور اس مرنے والے کی روح کو لوٹا دے۔ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ تو اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس جانے دے۔ پھر لتین نے کھانے کی اشیاء میں سے کچھ وہاں موجود لوگوں کو کھانے کے لیے بانٹ دیں۔ مرغی کو مرنے والے کی روح کے فدیے کے طور پر کھلا چھوڑ دیا اور انڈے وہیں پڑے رہنے دیے۔ تاہم وہ ریشمی عبا، سونا اور بازو بند لے کر مرنے والے کے سرہانے آ کھڑا ہوا اور اسے مخاطب کر کے اس نے کہنا شروع کیا، اے جوان، لو اب تمہاری روح آزاد ہو گئی ہے اور تم ضرور اچھے ہو جاؤ گی اور بڑی عمر پاؤ گی۔ جب کافی دیر گزر گئی اور وہ جوان اچھا نہ ہوا تو یوناف نے اٹھ کر اس کا جائزہ لیا۔ پھر وہ لتین کے پاس آیا اور اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں اس نے کہا، اے لتین، یہ جوان مر چکا ہے۔ اب میں نہ تم بلکہ خدا کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت اس کی روح کو دوبارہ اس کے جسم میں داخل نہیں کر سکتی۔ لہٰذا اب ان قبائل کے لوگوں میں اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے ان سے کہو کہ مجھے دیر سے بلایا گیا ہے، لہٰذا اب اس جوان کی روح کو واپس نہیں بلایا جا سکتا۔
لتین چند ثانیوں تک اپنی جگہ پر سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے آہستہ آہستہ اپنا سر اٹھایا، اپنے ارد گرد لوگوں پر ایک غائر نگاہ ڈالی، پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنا ایک ہاتھ بلند کر کے اس نے لوگوں سے کہا، سنو لوگوں، یہ جوان مر چکا ہے، اب اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹایا نہیں جا سکتا۔ کاش تم مجھے پہلے بلاتے، تم نے مجھے بلانے میں دیر کر دی ہے۔ وہ بھوت اب ہمارے دائرۂ عمل سے بہت دور نکل گئے ہیں، جنہوں نے اس کی روح کو اس کے جسم سے نکال کر اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس مرنے والے کے عزیز و اقارب رونے لگے۔ یوناف، لتین اور کیتم کھڑے رہے۔ پھر اس جوان کی لاش کو دفن کرنے کے لیے اس کی چارپائی کو اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جایا گیا۔ سارے پجاری اور انگنت لوگ بھی لاش کے ساتھ ہو لیے، وہ چاروں بھی ان کے ساتھ تھے۔ جس وقت اس جوان کی لاش کو دفن کیا جا رہا تھا تو وہاں کھڑے کئی مرد بانسوریاں بجانے لگے اور عورتیں آہستہ آہستہ سیٹیاں بجا رہی تھیں۔ یوناف ان کی ان حرکتوں پر پریشان سا ہوا، پھر اس نے لتین کے کان میں سرگوشی کی اور پوچھا، اے لتین، یہ کیا چکر ہے؟ یہ مرد بانسوریاں اور عورتیں سیٹیاں کیوں پیٹ رہی ہیں؟ لتین ذرا سا مسکرایا اور بولا، اے یوناف، یہاں کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مرنے والے کی روح اپنے ساتھ زندوں کی روح کو بھی لے جاتی ہے، اس لیے یہ مرد اور عورتیں بانسوریاں اور سیٹیاں بجا کر ایک طرح سے مرنے والے کی روح کو لبھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ روح موسیقی کی ان دھنوں میں مگن رہے اور قبرستان میں کھڑے لوگوں کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اسے دفن کرنے کے بعد یہ لوگ بستی تک بانسوریاں اور سیٹیاں بجاتے ہیں اور ساتھ ہی زور زور سے اپنے ہاتھ بھی ہلاتے جائیں گے تاکہ مرنے والے کی روح کو اپنے آپ سے دور رکھ سکیں۔ پھر یہاں سے لوٹنے کے بعد یہ سب لوگ ایک جلوس کی شکل میں اس مرنے والے جوان کے گھر جائیں گے اور وہاں بلند آواز میں مرنے والے کی روح کو مخاطب کر کے اس سے التجا کریں گے کہ وہ مرنے والے کے ساتھ چلی جائے۔ اس کے بعد یہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے اور یہ کارروائی تمام ہو جائے گی۔ افریقہ میں ہی نہیں بلکہ جزائر لائلٹی میں بھی ایسی ہی رسومات ادا کی جاتی تھیں۔ قدیم قبائل کارنوں کے ہاں بھی مرنے والے کے ساتھ اور مرنے والے کی روح سے اپنی روحوں کو بچانے کے لیے ایسے ہی طریقے اپنائے جاتے تھے۔ پھر جب قبر کے اندر مٹی ڈالی جانے لگی تو کچھ لوگ قبر کے کنارے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بانس اور لکڑیاں پکڑ رکھی تھیں۔ پھر انہوں نے اپنے بانس قبر کے اندر ڈال دیے اور لکڑیاں ان بانسوں کے اندر پھیرنے لگے۔ یوناف نے لتین سے پوچھا، اور اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لتین نے کہا، یہ بانسوں کے اندر لکڑیاں پھیر کر اپنی روحوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر مرنے والے کی روح تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جائے تو تم اس بانس کے سوراخ میں سے باہر نکل آنا۔ یہ سب لوگ مرنے والے کے رشتہ دار ہیں۔ اب تھوڑی دیر بعد جب قبر میں مٹی کافی ہو جائے گی تو یہ لوگ بانسوں کو کھینچ کر احتیاط سے ایک طرف رکھ دیں گے، اور اگر ان کی روحیں ان بانسوں میں موجود ہوں تو ان کی بد احتیاطی سے مٹی کے ساتھ قبر میں نہ دب جائیں۔ پھر مرنے والے کو دفن کر کے یہ اپنی روحوں سے ساتھ چلنے کی منتیں کرتے ہوئے بانس اٹھا کر یہاں سے چل دیں گے۔ یوناف ان لوگوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بالکل لتین کے انکشاف کردہ طریقے پر عمل کر رہے تھے۔ جب قبر میں کچھ مٹی ڈال دی گئی تو ان لوگوں نے اپنے بانس کھینچ کر بڑی احتیاط کے ساتھ ایک طرف رکھ دیے۔ پھر وہ بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر مٹی ڈالنے لگے، تاہم بانسریاں اور سیٹیاں بجانے والے مرد اور عورتیں ابھی تک اپنے کام میں مصروف تھے۔ پھر جب قبر میں پوری طرح مٹی ڈالی جا چکی تو ان لوگوں نے بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے بانس اور چھڑیاں اٹھا لیں اور بڑے عاجزانہ لہجے میں وہ بلند آوازوں میں کہنے لگے، اے ہماری عظیم و مکرم روحوں، ہمارے ساتھ روانہ ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اس مرنے والے کی روح کھینچ لے، تمہیں اس کی صحبت پسند آ جائے اور واپس آنے کے بجائے تم یہیں الجھ جاؤ۔ چلو چلو ہمارے ساتھ چلو کہ ہم تمہاری خدمت کریں گے اور ایک معزز مہمان کی طرح خوب آؤ بھگت کریں گے۔ پھر وہ سب وہاں سے روانہ ہونے لگے تو ایک عورت حرکت میں آئی، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ وہ بھاگ بھاگ کر قبر کے گرد چکر لگانے لگی۔ وہ فضا میں ہاتھ میں پکڑی لکڑی کو یوں مار رہی تھی جیسے وہ کسی کو ہنکا کر لے جانے کی کوشش کر رہی ہو۔ ساتھ ساتھ وہ بلند آواز میں کہتی بھی جا رہی تھی، چلو چلو یہاں سے بھاگ چلو، اب تم لوگوں کا یہاں کوئی کام نہیں، مرنے والے کی روح سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، اپنے اپنے جسم کے ساتھ چلو کہ واپس جانا ہی زندگی ہے۔ یہاں اس مرنے والے کی روح کے پاس رہنا موت ہے، اور موت تاریکی اور صعوبت کا دوسرا نام ہے۔ تم اپنے آپ کو تاریکی اور صعوبت میں نہ ڈالو اور ہمارے ساتھ خوشگوار زندگی کی طرف چلو۔
چلو چلو بستی کی طرف چلو، بستی کے لوگ تمہاری آؤ بھگت اور استقبال کریں گے۔ یوناف نے پھر لتین کے کان میں سرگوشی کی۔ لتین، یہ عورت اب کیا کر رہی ہے؟ لتین نے بھی جواباً سرگوشی کی۔ یہ ہمارے قبائل کی جادوگرنی ہے، یہ اپنا عمل کر رہی ہے، اور یہ جو مرنے والے کی قبر کے گرد بھاگ بھاگ کر بار بار اپنی چھڑی ہوا میں چلا رہی ہے، تو یہ اس طریقے سے یہ زندہ لوگوں کی روحوں کو یہاں سے بھگا رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی روح یہاں رہ جائے اور پھر قبر میں اتر جائے اور وہیں کی ہو کر رہ جائے۔ اس طرح کوئی اور آدمی مر جائے گا، کیونکہ ضروری نہیں کہ کسی شخص سے اس کی روح موت یا نیند کی حالت میں ہی جدا ہو، بلکہ روح بیداری کی حالت میں بھی اس سے جدا ہو سکتی ہے، اور ایسی صورت میں اس شخص پر دیوانگی، بیماری یا موت طاری ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں ہم پجاریوں یا قبیلے کے جو دوسرے جادوگر اور جادوگرنیاں ہیں انہیں حرکت میں آنا پڑتا ہے، اور جس شخص کی روح رخصت ہو جائے تو پجاری یا جادوگر اس سے علیحدہ ہونے والی روح کا تعاقب کرتے ہیں اور اسے مجبور کر کے دوبارہ اس کے جسم میں داخل کرتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سماٹرا کے کاروبا تک قبائل کے لوگ بھی اپنے لوگوں کو دفن کرتے وقت ایک جادوگرنی کے ذریعے ایسا ہی عمل کیا کرتے تھے۔ بیداری کی حالت میں روح کے علیحدہ ہو جانے کی وارداتیں آسٹریلیا میں بھی ملتی ہیں، جہاں دورنجری قبیلے کے ایک آدمی پر نزا کی کیفیت طاری ہو گئی تھی کیونکہ اس کی روح اس سے رخصت ہو گئی تھی۔ آخر ایک طلسمگر اس کے پیچھے روانہ ہوا اور راستے میں ہی اسے عین اس وقت جا پکڑا جب وہ پھولتی شفق یعنی اس روشنی میں غائب ہونے والی تھی جو مغرب میں غروب آفتاب کے مقام پر عالم اسفل سے نکلتی ہوئی روحیں ڈالی جاتی ہیں۔ اس طرح اس طلسمگر نے روح کو پکڑ کر دوبارہ جسم میں داخل کر دیا۔ اسی طرح برما کے کارنیوں کو یہ تردد رہتا ہے کہ ان کی روحیں انہیں مرتا چھوڑ کر آوارہ گردی کے لیے نہ نکل کھڑی ہوں، چنانچہ اس قسم کے موقع پر ایک رسم ادا کی جاتی ہے جس میں سارے کنبے کو حصہ لینا پڑتا ہے۔ اس میں ایک خاص قسم کا کھانا تیار ہوتا ہے جو ایک مرغی، خاص قسم کے چاول اور کیلے کے گھپے پر مشتمل ہوتا ہے۔ پھر صدر خاندان وہ پیالہ اٹھاتا ہے جس میں چاول کے پیچ نکالی جاتی ہے اور اسے گھر کی سیڑھیوں پر 3 بار مار کر کہتا ہے، پرو لوٹ آ روح، باہر نہ ٹہر، بارش میں بھیگ جائے گی، دھوپ میں تپ جائے گی، تجھے مچھر بھمبوڑ دیں گے، جونکیں کاٹ کھائیں گی، شیر ہڑپ کر جائے گا، برق و رعد پیس کر رکھ دیں گے، پرو لوٹ آ، یہاں تجھے ہر طرح کا آرام رہے گا، ہر چیز میسر ہوگی، آ جا، ہوا اور طوفان سے محفوظ رہ اور کچھ کھا پی لے۔ اس کے بعد کنبے کے سب لوگ مل کر وہ کھانا کھا لیتے ہیں۔ پھر ہر شخص اپنے دائیں پاؤں پر جادوگرنی کی دی ہوئی ڈوری باندھتا ہے اور روح کو روکنے یا واپس لانے کی رسم ختم ہو جاتی ہے۔ یوناف نے اپنے کندھوں کو جھٹکتے ہوئے استہزائیہ انداز میں کہا، یہ ایسی عجیب و غریب رسمیں ہیں جو مجھے یہیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ افریقہ کے موجودہ ملک کانگو میں بھی ایسی ہی رسومات تھیں۔ یہاں کا بھی ایک ہی مذہبی پیشوا تھا جو چوٹمبے کہلاتا تھا۔ اسے وہاں کے نیگرو خدائے ارض و سما سمجھتے تھے، اس لیے جب تک وہ اپنی فصلوں کا ثمر اور رس اس کی نظر نہ کر دیتے ایک دانہ اپنے منہ میں نہ رکھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اگر وہ اس دستور سے انحراف کریں گے تو ان پر طرح طرح کی مصیبتیں نازل ہو جائیں گی۔ جب وہ اپنے ملک کے دورے پر جاتا تو کوئی شادی شدہ مرد اس کے تقدس کے باعث اپنی بیوی کے پاس نہ جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اہل ہسپانیہ جب نئی دنیا امریکہ میں داخل ہوئے تو وہاں کے وحشی باشندے جو زاپوٹی کو کہلاتے تھے ان میں بھی کچھ ایسی ہی رسومات پائی جاتی تھیں۔ لتین نے کہا، اے میرے عزیز، ابھی تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یہاں ہمارے قبائل کے اندر قیام کرو گی تو اس سے بھی زیادہ ہولناک رسوم دیکھنے کو ملیں گی، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ رسومات تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ اسی سرزمین میں سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ جنوب کی طرف جائیں تو ایک علاقے ٹوگو نامی کے لوگ جو ٹوگو کہلاتے ہیں، وہاں ایک پہاڑ ہے، کوہ آگو، جس پر ایک روح رہتی ہے جو وہاں کے لوگوں کے درمیان باغبا کہلاتی ہے۔ یہ روح گرد و نواح کے علاقوں میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ بارش برسانا یا روکنا اسی روح کے اختیار میں ہے۔ ساری ہوائیں جو اس اندرونی علاقے میں چلتی ہیں وہ سب اسی کی تابع ہیں۔ اس کے پجاری کی بودوباش پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر ہوتی ہے، جہاں وہ بڑے بڑے مرتبانوں کے اندر ہوائیں اور بارش بند کر کے رکھتا ہے اور بوقت ضرورت اس کے منہ کھولتا ہے
وہاں کے لوگ اسے چیتے کے دانت اور ناخن مہیا کرتے ہیں، جس کی مدد سے وہ ان کے لیے حیرت انگیز اور طلسماتی کام سر انجام دیتا ہے۔ اس علاقے کا ایک سردار بھی ہوتا ہے، لیکن پجاری کو اس سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ وہ اپنے مکان کے اندر ہی رہتا ہے اور سال میں صرف ایک بار خرید و فروخت کے لیے بازار جاتا ہے۔ لتین کہتے کہتے خاموش ہو گیا، کیونکہ جادوگرنی اپنا عمل مکمل کر چکی تھی۔ سب لوگ بستی کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ لتین بھی بستی کی طرف چل پڑا۔ یوناف نے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہا، جس کوہستان آگو کا تم نے ذکر کیا ہے، ایک روز میں ضرور ان پہاڑوں کی طرف جاؤں گا اور ان پر واضح کر دوں گا کہ وہاں کوئی روح نہیں رہتی، اور اگر ہے تو اس کے اختیار میں ہواؤں کا چلانا یا بارشوں کا برسانا ہرگز نہیں ہے۔ پھر وہ خاموش ہو گیا، کیونکہ سردار ایتال اور کیتم بھی اس کے پاس آ گئے تھے۔ وہ سب خاموشی سے بستی کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں سکم کے مقام پر ہی مقیم تھے کہ یہاں آپ پر وحی نازل ہوئی، اور خداوند نے اس وحی میں آپ سے وعدہ کیا، یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا۔ جس جگہ آپ پر وحی نازل ہوئی اس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک قربان گاہ بنائی۔ اس کے بعد انہوں نے کوچ کیا اور بیت ایل مشرق کے کوہستانی سلسلے کی طرف چلے گئے، اور ایسی جگہ پڑاؤ کیا جہاں بیت ایل ان کے مغرب میں اور رعی کا علاقہ مشرق میں پڑا۔ وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے لیے ایک قربان گاہ بنائی اور وہاں خدا کے حضور دعا کی۔ آپ نے چند روز ہی اس جگہ قیام کیا تھا کہ وہاں قحط پڑ گیا، لہٰذا آپ نے اپنی بیوی سارہ، بھتیجے لوط، وہ لوگ جو آپ پر ایمان لائے تھے، اور اپنے ریوڑ کے ساتھ مصر کی طرف کوچ کیا۔ مصر میں داخل ہونے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کاروان کے ساتھ مصر کے مرکزی شہر ممفس کے قریب پہنچے، تو اس حالت میں کہ آپ گھوڑے پر سوار تھی اور آپ کی بیوی سارہ ایک اونٹ پر سوار تھیں، آپ نے اپنی بیوی سارہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سارہ، غور سے سنو، میں جانتا ہوں تم خوبصورت ہو، اور مصری جب تمہیں دیکھیں گے تو وہ مجھے مار ڈالیں گے اور تجھے زندہ رکھیں گے، سو تو کہہ دینا کہ میں اس کی بہن ہوں، تاکہ تیرے سبب میری خیر ہو اور میری جان بچی رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر کسی غلط بات کا اظہار نہ کیا تھا، بلکہ سارہ دو طرح سے ان کی بہن تھیں۔ ایک تو وہ آپ پر ایمان لا چکی تھیں، لہٰذا وہ آپ کی دینی بہن تھیں، اور بیوی کے رشتے سے اسلامی اخوت کا رشتہ منقطع نہیں ہو جاتا۔ دوسرے بقول ابن کثیر، ابن خلدون اور دیگر مورخین کے آپ کے چچا ساران کی بیٹی تھیں، اس لیے وہ آپ کی چچا زاد بہن بھی تھیں۔ حضرت سارہ کو سارا معاملہ اچھی طرح سمجھانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ممفس شہر سے باہر ہی پڑاؤ کر لیا۔ جس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں داخل ہوئے، اس وقت وہاں بادشاہ رقیون حکومت کر رہا تھا۔ یہ چرواہے حکمران کہلاتے تھے۔ یہ چونکہ عرب تھے اور مصر کے سب سے بڑے دیوتا را کو نہ مانتے تھے، اس لیے یہ فرعون نہ کہلاتے تھے، کیونکہ صرف مقامی اور قطبی بادشاہ ہی را دیوتا کی نسبت سے فرعون کہلاتے تھے۔ لفظ فرعون کے معنی ہی سورج دیوتا کی اولاد۔ قدیم اہل مصر سورج کو، جو ان کا رب اعلیٰ تھا، را کہہ کر پکارتے تھے، اور فرعون اسی را کی طرف منسوب تھا۔ اہل مصر کے اعتقاد کی روح سے کسی فرما رواں کی حاکمیت کے لیے اس کے سوا کوئی بنیاد نہیں ہو سکتی کہ وہ را کا جسمانی مظہر اور اس کا عرضی نمائندہ ہو، اس لیے جو بھی حکمران ہوتا وہ فرعون کہلاتا، یعنی را دیوتا کی اولاد۔ چرواہے بادشاہ چونکہ عرب تھے اور را دیوتا کو نہ مانتے تھے، اس لیے وہ فرعون نہ کہلاتے تھے۔ اس لیے قرآن مقدس نے حضرت ابراہیم اور حضرت یوسف کے دور کے مصری بادشاہوں کو لفظ فرعون نہیں پکارا۔ ایک روز رقیون اپنے مصر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا ایک سردار اس کے پاس آیا اور اس نے رقیون کو مخاطب کر کے کہا، اے بادشاہ، میں نے آج ایک ایسی حسین ترین عورت دیکھی ہے کہ پورے مصر میں کوئی عورت اس جیسی حسین نہ ہوگی۔ وہ یقیناً اس قابل ہے کہ اسے آپ کے حرم میں داخل کیا جائے۔ رقیون نے بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو ہم حسین ترین عورتوں کی قدر اور عزت افزائی کرتے ہیں، آخر یہ عورت جس کا تم ذکر کر رہے ہو آج تک کہاں رہی؟ ورنہ اس سے پہلے اگر کوئی اسے دیکھتا تو ضرور مجھے اس کے متعلق خبر کرتا۔ سردار نے کہا، اے بادشاہ، اس سے قبل آپ کو کوئی کیسے اس حسین و پرکشش عورت کی اطلاع کرتا؟
کیونکہ اس کا تعلق اس سرزمین سے نہیں ہے۔ شہر کے باہر کچھ لوگوں نے پڑاؤ کیا ہے، ان کے سرکردہ کا نام ابراہیم ہے۔ یہ لوگ ارض کنعان سے آئے ہیں، وہاں چونکہ ان دنوں قحط پڑا ہوا ہے اس لیے انہوں نے یہاں کا رخ کیا ہے۔ میں اس کارواں کے لوگوں سے مل کر آ رہا ہوں اور اس کارواں کے سرخیل ابراہیم سے بھی ملا ہوں۔ اس عورت کا تعلق اسی کارواں سے ہے اور وہ خود کو ابراہیم کی بہن بتاتی ہے۔ یہ لوگ پچھلے 2 روز سے یہاں قیمہ زن ہیں، ان کے ساتھ بہت سے آدمی اور ریوڑ ہیں۔ اب آپ کہیں اس عورت کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو حسین ترین ہے اور اس کا نام سارا ہے؟ رقیون نے کہا، تم ابھی اور اسی وقت اپنے کچھ ساتھیوں کو لے جاؤ اور ابراہیم اور اس کی بہن سارا کو لے کر میرے پاس آؤ۔ سردار نے جھک کر رقیون کو تعظیم دی اور قصر سے نکل گیا۔ سردار شہر سے باہر آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور سارا کو بادشاہ کے قصر میں لے گیا۔ حضرت ابراہیم جانتے تھے کہ ان کا خدا رقیون کے قصر میں ان کی اور سارا کی حفاظت کا سامان کر چکا ہے۔ اپنے قصر میں رقیون نے جب سارا کے قریب آنا چاہا تو خدائے بزرگ کی طرف سے سارا کی حفاظت پر ایک فرشتہ مقرر ہوا۔ جس وقت بھی رقیون نے سارا کے قریب جانے کی جسارت کی تو اس فرشتے نے اس کے پاؤں پر ضربیں لگائیں، جسے رقیون نامردی اور جذام کی بیماریوں میں مبتلا ہو گیا۔ علامہ عباد العقاد نے اپنی کتاب ابو الانبیاء میں اسی طرح تحریر کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ذہن پر یہ خوف بھی طاری کر دیا گیا کہ اگر اس نے آگے بڑھنے کی ناپاک جسارت کی تو اس کی قوم میں وبا پھیل جائے گی اور سارا حضرت ابراہیم کو لوٹانی پڑیں گی۔ رقیون نے جب دیکھا کہ کوئی غیر مرئی قوت اسے سارا کی طرف بڑھنے سے بری طرح روک دیتی ہے اور اس کے ذہن کا خوف بڑھتا جا رہا ہے تو اس نے سارا سے پوچھا، تو کون ہے اور تیری کیا اصلیت ہے؟ جواب میں سارا نے اسے سارے حالات کہہ سنائی۔ اس پر رقیون انتہائی شرمندہ ہوا۔ سارے حالات سن کر رقیون نے کمرے میں رکھے پیتل کے چشت پر ضرب لگائی، جس کے جواب میں ایک محافظ اندر آیا اور رقیون نے اسے حضرت ابراہیم کو بلانے کے لیے کہا۔ حضرت ابراہیم جب رقیون کے سامنے آئے تو اس نے کہا، اے ابراہیم، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مجھے کیوں نہ بتایا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں؟ تو نے کیوں کہا کہ یہ تیری بہن ہے؟ میں نے تو اسی لیے چاہا کہ یہ میری بیوی بن جائے۔ سو دیکھ، تیری بیوی حاضر ہے، تو اسے لے جا۔ پر ٹھہر، اب جب کہ مجھ پر واضح ہو گیا ہے کہ میں غلطی پر تھا اور تم دونوں ٹھیک ہو اور انسانیت کے اعلیٰ معیار میں ہو، تو میں اپنی غلطی کا کفارہ اس طرح ادا کرتا ہوں کہ میں اپنی اکلوتی بیٹی کو تیرے نکاح میں دیتا ہوں اور 7 انگنت بھیڑ بکریاں، گائیں، بیل، گدھے، گھوڑے، اونٹ اور غلام لونڈی دیتا ہوں تاکہ تم سب لوگ خوشحال زندگی بسر کر سکو۔ اس کے ساتھ ہی رقیون نے ایک محافظ سے کہا، جاؤ اور میری بیٹی کو یہاں لاؤ۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک نوخیز اور حسین لڑکی کمرے میں داخل ہوئی اور رقیون کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ رقیون نے اس لڑکی کی طرف اشارہ کر کے حضرت ابراہیم اور سارا سے کہا، میں اپنی اس اکلوتی بیٹی کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں۔ رقیون نے وہیں حضرت ابراہیم اور اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور کہا، میں سمجھتا ہوں کہ میری بیٹی کا تمہارے گھر میں لونڈی بن کر رہنا تمہارے گھر میں ملکہ بن کر رہنے سے بہتر ہے۔ اب جب کہ میری بیٹی تمہاری بیوی ہے، تمہیں اختیار ہے کہ یہاں رہو یا اپنی سرزمینوں کو لوٹ جاؤ۔ جن اموال اور جانوروں کا میں نے ذکر کیا ہے وہ ابھی تھوڑی دیر میں تمہیں مل جائیں گے۔ اب تم لوگ جا سکتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیویوں سارا اور ہاجرہ کے ساتھ قصر سے باہر نکل گئے۔ آپ نے چند یوم تک مصر میں قیام کیا، اس کے بعد دوبارہ فلسطین میں اسی جگہ آ کر آباد ہو گئی جہاں سے کوچ کر کے آپ مصر کی طرف گئی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اسرائیلی روایات میں جو حضرت ہاجرہ کو لونڈی ظاہر کیا گیا ہے وہ درست نہیں۔ خود یہودیوں کے مشہور عالم دین شلومو اسحاق اس کی نفی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دیتے ہوئے رقیون نے کہا تھا کہ میری بیٹی کا تمہارے گھر میں لونڈی بن کر رہنا دوسرے کے گھر میں ملکہ بن کر رہنے سے بہتر ہے۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدر شناسی کی بنا پر کہی گئی تھی، ورنہ ہاجرہ لونڈی نہیں، مصر کے بادشاہ رقیون کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہاجرہ اصل لفظ میں ہاغار سے ہے، عربی اور عبرانی میں اس کے معنی اجنبی ہیں۔ چونکہ مصر کو چھوڑ کر یہ اجنبی دیس فلسطین کی طرف چلی گئی تھیں، لہٰذا ہاجرہ کہلائیں، ورنہ ان کا اصل نام کچھ اور تھا۔ ہواؤں میں اڑتے وقت کے ہیولے سورج کو اپنے سامنے غروب ہوتا دیکھ رہے تھے۔
شام سر پیٹتی بال کھولے اپنے آپ کو نحوست کی گھڑیوں اور ظلمت کی زنجیروں سے لیس ہر شے میں سمانے لگی تھی۔ اپنے ضابطوں کے مطابق سورج غروب ہوتے ہوئے اپنے پیچھے چراغوں کی روشنی پھیلا رہا تھا۔ ایسے میں عارف، بیوسا اور نبیتا ایک ایسی غار کے پاس نمودار ہوئے جو سردار ایتال کے قبیلے کے قریب تھے، اور جہاں اس کی بستیوں کے لوگ اس غار کے دہانے پر مم کے لیے انواع و اقسام کے کھانے رکھتے تھے، جن کے انہوں نے بت بنا رکھے تھے اور جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ عارف، بیوسا اور نبیتا نے ایک بار غور سے اس غار کا جائزہ لیا، پھر جس قدر وہاں کھانے پینے کا سامان تھا وہ انہوں نے ایک گہرے گڑھے میں ڈال کر اس پر مٹی ڈال دی۔ اس کے بعد وہ اس مہمان خانے کی طرف چلے گئے جس میں ان تینوں نے یافان کے ساتھ قیام کر رکھا تھا۔ ایک روز یوناف سردار ایتال اور کیتم کے ساتھ ان کی حویلی میں محو گفتگو تھا کہ قبیلے کا بڑا پجاری لتین وہاں آ گیا۔ وہ ابھی یوناف سے مصافحہ کر کے وہاں بیٹھا ہی تھا کہ ایک جوان بھاگا بھاگا حویلی میں داخل ہوا۔ سورج اس وقت غروب ہونے کے قریب تھا۔ اس جوان نے انتہائی بدحواسی میں لتین کو مخاطب کر کے کہا، اے بزرگ پجاری، 2 جوان اور گئے۔ میں نے اور میرے ساتھی گڈریوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس قریبی غار کے اندر سے۔ لتین نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اس جوان کو خاموش رہنے کے لیے کہا۔ وہ جوان، جس کی حالت موت کی کوٹری میں بند بے ضمیری کے خواب جیسی ہو رہی تھی، فوراً خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے اس کے جذبات میں طوفان اٹھ رہے ہوں، آندھیاں چل رہی ہوں، جس سے وہ فوراً نجات حاصل کرنا چاہتا ہو۔ بہرحال اس کے خاموش ہونے پر لتین نے ایتال اور یوناف کو مخاطب کر کے کہا، میں آپ لوگوں کے لیے ایک انتہائی تکلیف دہ خبر لے کر آیا ہوں۔ میرے پاس اس کا ایک حل بھی ہے، پر وہ حل میں آپ لوگوں کی رائے جاننے کے بعد پیش کروں گا۔ خبر یہ ہے کہ ہمارے قبیلے کی بستیوں میں ایک کوہرام اور وحشت برپا ہو رہی ہے، جس کی شروعات اس طرح ہوئی کہ چند دن سے ہماری اس مرکزی بستی کے لوگ غائب ہو رہے ہیں۔ جو بھی اکیلا آدمی یہاں سے نزدیکی مم کی غار پر کھانے پینے کا سامان رکھنے جاتا ہے، وہاں سے وہ واپس نہیں آتا۔ ایسا 3 بار ہوا ہے اور بستی کے 3 جوان غائب ہو گئے ہیں۔ بہرحال میں نے لوگوں کو خبردار کر دیا تھا کہ وہ اکا دکا غار کی طرف نہ جائیں، بلکہ اکٹھے ہو کر غار کے دہانے پر خوراک رکھنے جایا کریں۔ جب سے وہ اجتماعی طور پر وہاں جانے لگے ہیں، کوئی جوان غائب نہیں ہوا، لیکن یہ حادثہ ہمارے ضمیر کے لیے ایک خلش بن گیا ہے جسے میں زیادہ دن تک برداشت نہ کر سکا۔ آج اس کا اظہار کرنے آپ لوگوں کی طرف چلا آیا۔ ویسے میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ کام غار کے کسی مم کا ہے، ضرور ان میں سے کوئی غیر معمولی حالات کی بنا پر آدم خور ہو گئی ہے۔ ایتال کچھ فکر مند ہو گیا، کیتم بھی بدحواس لگ رہی تھی، تاہم یوناف اپنی جگہ پر پرسکون اور مطمئن تھا۔ لتین کے خاموش ہو جانے پر سردار ایتال نے کہا، ہم اپنی رائے کا اظہار بعد میں کریں گے، لیکن پہلے اس جوان کی بات سن لیں جو بدحواس سا بیٹھا اور کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اس نے جو ادھوری بات کی تھی اس سے یہی پتہ چلا تھا کہ یہ بھی غار سے متعلق ہی کچھ کہنا چاہتا ہے۔ پہلے اس کی بات سن لیں، پھر کوئی فیصلہ کریں گے۔ جواب میں پجاری لتین نے کہا، یہ جوان بھی کسی اور آدمی کے غائب ہونے کی خبر لایا ہوگا، یا اس کے ساتھ کوئی غار کی طرف گیا ہوگا اور غائب ہو گیا ہوگا۔ اس بار جوان خود بولتے ہوئے کہنے لگا، نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ میں اس سے بھی بدتر اور ہولناک خبر لایا ہوں۔ ایتال کی حالت ایسی ہونے لگی جیسے اس کے خون کی شریانیں پھٹنے لگی ہوں۔ اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، جلدی کہو، وہ کیا ہولناک خبر ہے؟ اس جوان نے کہا، میں ایک چرواہا ہوں۔ آج دن بھر ریوڑ چرانے کے بعد جب ہم واپس بستی کی طرف آ رہی تھی اور ریوڑ کے جانوروں کی وجہ سے چاروں طرف دھول اڑ رہی تھی، تو جب ہم اپنی بستی کے قریبی غار کے پاس سے گزر رہے تھے تو ہماری چیخیں نکل گئیں۔ غار کی طرف سے دھول کے اندر ایک نر اور دوسری مادہ مم نمودار ہوئے اور ہم پر جھپٹیں۔ ہم اپنے اپنے ریوڑ چھوڑ کر بستی کی طرف بھاگے، لیکن ان دونوں نے ایسی سرعت اور تیزی سے ہمارا تعاقب کیا کہ ہم ابھی ریوڑوں کے پاس ہی تھے کہ انہوں نے ہمیں پکڑ لیا، اور پھر ہم میں سے 2 جوانوں کو اٹھا کر وہ دونوں مم اپنی غار کی طرف واپس چلی گئیں۔ بس یہ ہے وہ خبر جو میں سنانے آیا ہوں۔ سارے چرواہوں پر ایک خوف و ہراس طاری ہو گیا ہے۔ مم آدم خور ہو گئی ہیں، اور اگر جلدی ہی ان کا کوئی بندوبست نہ کیا گیا تو چرواہے ریوڑ چرانا بند کر دیں گے،
جس کا فوری اثر یہ ہوگا کہ نہ صرف جانور بلکہ انسان بھی بھوکوں مرنا شروع ہو جائیں گے۔ مجھے سب نے اپنا نمائندہ بنا کر آپ کی طرف بھیجا ہے۔ مجھے یہ بھی خدشہ ہے کہ اگر مم پر قابو پانے کا کوئی بندوبست نہ کیا گیا تو لوگ اس بستی کو چھوڑ کر کہیں اور جا کر آباد ہونا شروع کر دیں گے، اور اس طرح یہ بستی ویران و تباہ ہو کر رہ جائے گی۔ اب بھی وقت ہے، ابھی تک لوگوں میں زیادہ ہراس نہیں پھیلا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ مم کی پرستش کرتے ہیں اور لوگوں کو ان سے عقیدت ہے، لیکن معاملہ اگر بڑھ گیا اور زیادہ لوگ ان کا شکار ہو گئے تو پھر بربادی کی یہ داستانیں ہر طرف پھیل جائیں گی اور ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا کہ ہم لوگ یہاں رہ سکیں۔ سردار ایتال کی حالت قابل رحم تھی۔ وہ اس وقت صحرائے وحشت میں بے آب چشمے کی طرح اداس لگ رہا تھا۔ وہ تشنہ دہنی آشوب محشر، خیالوں کے زندان اور محرومیوں کی آگ کا شکار ہو کر رہ گیا تھا۔ کیتم اور لتین کی حالت بھی ایسی ہی تھی۔ پھر اس نے لتین کی طرف دیکھا اور پوچھا، اے لتین، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا طریقہ ہے جس سے اس ابتلا اور مصیبت پر قابو پایا جا سکے؟ میرے پاس طریقہ تو ہے، لیکن وہ قبیلے والوں کے لیے دشوار اور مہنگا ثابت ہوگا۔ ایتال نے کہا، تم کہو تو، آخر اس عذاب سے نجات کے لیے ہمیں کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ لتین نے کہا، ہر بستی کے لوگ باری باری انسانی خون مہیا کریں گے۔ ہر بستی والے اپنے جسموں سے تھوڑا تھوڑا خون نکال کر دیں گے اور اس انسانی خون کو اس خوراک پر بہا دیا جائے جو غار کے منہ پر روزانہ رکھی جاتی ہے۔ مم چونکہ آدم خور ہو گئی ہے، لہٰذا وہ اس خوراک کو کھایا کریں گی۔ پھر آہستہ آہستہ ہم انسانی خون کی مقدار کم کرتے جائیں گے۔ میرے خیال میں یہی ایک طریقہ ہے جس سے مم کو انسانی خون کی عادت ترک کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ لتین کی بات سن کر ایتال اندھیرے کی دیوار کی سرد سینے کی طرح خاموش ہو گیا تھا۔ کیتم بھی بوسیدہ دہلیز جیسی اداس اور ٹوٹے پھوٹے خوابوں کی دھجیوں جیسی منتشر ہو گئی۔ اس پر یوناف نے پہلی مرتبہ زبان کھولی اور کہا، وہ مم ایسی تو نہیں ہیں کہ ان پر قابو نہ پایا جا سکے، اور پھر میں لتین کے طریقے سے اتفاق نہیں کرتا۔ انسانی خون نکال کر مم کو پیش کرنا ایک غیر فطری طریقہ ہے، اور اللہ کی مخلوق پر بھی ظلم ہے کہ زندہ انسانوں کا خون نکال کر مم کو دیا جائے۔ آپ لوگ بے فکر ہو جائیں اور اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دیں۔ اس غار کے اندر جتنی بھی مم ہیں ان کی ہلاکت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ کیتم نے غور سے یوناف کی طرف دیکھا، پھر تنبیہ کرنے کے انداز میں کہا، اے میرے بھائی، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت دشوار کام ہے، بلکہ میں تو کہوں گی کہ مم پر قابو پانا ہی ناممکن ہے۔ یوناف نے کیتم کو تسلی دینے کے انداز میں کہا، تم اطمینان رکھو میری بہن، مشکل کام کرنا میری پرانی عادت ہے، سو میں اس ناممکن کو بھی ممکن ضرور بنانے کی کوشش کروں گا۔ کیتم نے پھر کہا، آپ چونکہ میرے بھائی ہیں، میرا پہلے کوئی بھائی نہ تھا، اس لیے میرے لیے یہ رشتہ انتہائی عزیز اور قیمتی ہے۔ اس بنا پر میں آپ کے لیے فکر مند اور پریشان ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ مم کا سامنا کریں اور وہ آپ کو نقصان پہنچائے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے قبیلوں میں سے کوئی بھی جوان اس مم کا سامنا نہ کرے گا، کیونکہ یہ لوگ مم کی پرستش کرتے ہیں اور انہیں فوق البشری مخلوق سمجھ کر ان سے سخت خوفزدہ اور ہراساں ہیں، لیکن ان پر حملہ آور ہونے میں کوئی بھی آپ کا ساتھ نہ دے گا۔ یوناف نے اپنی آواز میں زور پیدا کرتے ہوئے کہا، میں نے کب کہا ہے کہ کوئی میرے ساتھ چلے؟ نہ ہی میں کسی کو ساتھ لے جانے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ میں اکیلا ہی کافی ہوں، اور آپ لوگ دیکھیں گے میں انہیں زیر کر لوں گا اور انہیں ہلاک کر کے لوگوں کو ان کی اذیت سے نجات دلا دوں گا۔ میں آج ہی رات ان کے خلاف حرکت میں آؤں گا اور صبح تک غار سے باہر لوگ ان کی لاشوں کو دیکھ سکیں گے۔ چند ثانیوں تک یوناف کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے پجاری لتین اور سردار ایتال دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا آپ مجھے بتا سکیں گے کہ یہ مم آدم خور کیوں ہو گئی ہیں، اور کیا اس سے پہلے بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ مم آدم خور ہو گئی ہوں؟ لتین نے یوناف کو جواب دیتے ہوئے کہا، اے میرے عزیز، یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے کہ مم آدم خور ہو گئی ہوں۔ اس سے پہلے لوگوں نے مختلف مواقع پر انہیں اپنی غاروں سے باہر دیکھا ضرور تھا، لیکن کوئی بھی مم آدم خور نہیں ہوئی تھی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ مم آدم خور ہو گئی ہیں، اور خدشہ ہے کہ آنے والے دور میں بھی ان پر ایسی ہی کیفیت ہو سکتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ وہ کون سی وجوہات ہیں
جن کی بنا پر یہ مم آدم خوری پر مجبور ہو گئی ہیں، اور اگر ہم نے ان وجوہات کا سدباب نہ کیا تو ایک دن ہم سب ان مم کا شکار ہو جائیں گے اور ہماری ساری بستیاں ویرانیوں اور کھنڈروں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ سردار ایتال نے بھی کہا، ان مم کے آدم خور ہونے کے بظاہر دو ہی صورتیں نظر آتی ہیں۔ اول یہ کہ ان کو ان کی ضرورت کے مطابق خوراک مہیا نہیں کی گئی، اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ دونوں مم جو آدم خور ہو گئی ہیں شاید کسی وقت غار سے باہر آئی ہوں گی اور کسی نے انہیں چھیڑا ہو، اور جواب میں ان مم نے ان پر حملہ کر کے اسے اپنی خوراک بنا گئی ہو، اور تبھی سے یہ آدم خور ہو گئی ہوں۔ پجاری لتین نے پھر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ان کے آدم خور ہونے کی وجہ دوسری صورت ہو سکتی ہے۔ پہلی کو تو میرا دل تسلیم نہیں کرتا، اس لیے کہ مم کو خوراک باقاعدگی سے اور وافر مقدار میں مہیا کی جاتی رہی ہے۔ جب سے ان کی آدم خوری کی خبریں پھیلی ہیں میں بہت سے جوانوں کو لے کر 3 بار وہاں گیا ہوں، لیکن وہاں غار کے دہانے پر کھانے پینے کی کوئی شے نہ تھی، جبکہ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ بڑی بڑی ٹولیوں میں وہاں خوراک ڈال کر جاتے رہے ہیں۔ اب تفکر اور سوچ کی بات یہ ہے کہ آخر وہ خوراک گئی کہاں؟ مجھے خدشہ ہے کہ ہمارے دشمنوں نے ہمیں اس عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ وہ ضرور کسی طریقے سے رات کے وقت وہاں سے خوراک اٹھا لیتے ہوں گے۔ اس طرح مم بھوکی رہیں اور انہوں نے انسانی جانوں کو اپنا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ سردار ایتال نے کسی قدر بلند آواز میں کہا، لتین، تمہارا یہ خیال میرے دل کو لگتا ہے۔ میرا خیال بھی یہی ہے کہ بات کچھ ایسی ہی ہے۔ مم کی خوراک اٹھا کر انہیں آدم خوری پر مجبور کیا گیا ہے تاکہ وہ ہمارے لیے مصیبت و آفت کا باعث بنے۔ اسی لمحے ابلیکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا اور اس کی آواز یوناف کے کانوں میں رس گھولنے لگی۔ یوناف میرے حبیب، میں سارے حالات و واقعات جان کر آ رہی ہوں۔ مم کے لیے رکھی جانے والی خوراک عارف بیوسا اور نبیتا غار کے دہانے سے غائب کرتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے مم آدم خور ہو گئی ہیں۔ وہ تینوں یافان کے ساتھ ممفس سے یہاں آ گئے ہیں اور وہ سردار ایتال کے دشمن قبائل کے مہمان خانے میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میں انہیں دیکھ کر اور ان کی ساری گفتگو سن کر آ رہی ہوں۔ آج شام وہ پھر غار کے آگے سے خوراک ہٹانے آ جائیں گے۔ میرے حبیب، شاید عزازیل نے عارف وغیرہ کی توجہ اس طرف دلائی ہو، یا ہو سکتا ہے عارف بذات خود اپنی سری قوتوں کے باعث جان گیا ہو کہ تم کہاں ٹھہرے ہوئے ہو۔ ان کا یوں اس طرح آنا ظاہر کرتا ہے کہ وہ ضرور تم پر ضرب لگانے کی کوشش کریں گے۔ یہاں محتاط رہنا یوناف۔ ویسے میں حیران ہوں کہ اس تاریک سرزمین میں عزازیل ان کے ساتھ نہیں ہے، حالانکہ اسے یہاں ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ سمندر کے اندر ہم نے ان پر ضربیں لگائی تھیں۔ ان کی بنا پر اسے ہم سے انتقام لینے کے لیے یہاں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں خود بھی ان پر نگاہ رکھوں گی۔ ابلیکا جب خاموش ہوئی تو یوناف نے سردار ایتال اور پجاری لتین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے میرے عزیزو، میرے پاس جو پراسرار قوت ہے اس کے ذریعے سے مجھے سارے حالات کی خبر ہو گئی ہے۔ مم کی خوراک وہاں سے اٹھائی جاتی رہی ہے جس کی بنا پر وہ آدم خور ہو گئی ہیں۔ یہ خوراک کون اٹھاتے ہیں یہ بھی میں جان گیا ہوں۔ آج رات میں ان سے انتقام لوں گا۔ لتین نے کہا، اگر ایسا ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ یوناف نے فیصلہ کن انداز میں کہا، نہیں لتین، میں اکیلا جاؤں گا۔ وہ میرے قدیم اور ذاتی دشمن ہیں۔ وہ مصر سے یہاں آئے تھے اور ہمارے دشمن قبائل میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ مم کی خوراک اٹھا کر انہوں نے تم لوگوں کے قبائل کو ایک کرب میں مبتلا کرنے کی کوشش کی ہے۔ سنو لتین، وہ لوگ میری طرح غیر معمولی اور سری قوتوں کے مالک ہیں۔ اگر تم میرے ساتھ آئے تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، لہٰذا ان کی طرف سے میں اکیلا ہی جاؤں گا۔ میں ان پر حملہ کرنے اور انہیں زیر کرنے کا فن جانتا ہوں۔ لتین، اب اٹھو اور اپنے قبائل میں یہ خبر پھیلا دو کہ آدم خور مم کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، لہٰذا لوگ ان کی طرف سے بے فکر ہو جائیں، کیونکہ میں آج رات ان دونوں مم کا خاتمہ کر دوں گا۔ لتین خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ یوناف سرے شام ہی مم کی غار کے پاس ایک چٹان کی اوٹ میں بیٹھ گیا تھا۔ وہ نبض دوران کی طرح جاگتا رہا۔ چاند عروج پر تھا، ستارے رات کے فرش پر اپنی کرنیں بچھا رہے تھے۔ ہر طرف ٹوٹی گردنوں اور خمیدہ سروں جیسی خاموشی تھی، جیسے تمام ذی روح کے طوفانی اعمال و افعال جامد اور آرزوئیں مزمحل ہو گئی ہوں۔
چاندنی ہر چیز سے محاذ آ رہا تھی۔ یوناف خاموشی سے چٹان کی اوٹ میں غار کے قریب ہی ذرا بلندی پر بیٹھا تھا کہ ابلیکا نے اس کی گردن پر لمس دیا اور اپنی کھنکتی آواز میں کہا، یوناف، عارب، بیوسا اور نبیتا غار کے منہ سے خوراک ہٹانے آ رہے ہیں، اگر ان کے خلاف کچھ کرنا ہے تو سنبھل جاؤ۔ یوناف نے پوچھا، وہ کہاں اور کس جگہ ہیں؟ ابلیکا نے کہا، وہ تھوڑی ہی دور ہیں اور چند ثانیوں میں یہاں ہوں گے۔ یوناف سنبھل کر بیٹھ گیا اور ایک بڑی سی چٹان کی اوٹ سے چاندنی میں صاف نظر آتی ہوئی غار کی طرف دیکھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد غار کے قریب عارب، بیوسا اور نبیتا نمودار ہوئے۔ چاندنی میں وہ یوناف کو صاف دکھائی دے رہے تھے۔ جب وہ تینوں غار کے دہانے پر آئے تو اچانک اندر سے 2 مم نمودار ہوئیں، لیکن فوراً ہی عارب، بیوسا اور نبیتا اپنی خفی قوتوں کو حرکت میں لا کر ظاہری نگاہوں سے روپوش ہو گئے۔ مم وہاں کھڑی ابھی پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں کہ بلندی سے یوناف نے 2 بڑے بڑے پتھر ان پر دے مارے۔ دونوں پتھر نشانے پر پڑے اور دونوں مم ان کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئیں۔ مم کے اس طرح اچانک مارے جانے پر عارب، بیوسا اور نبیتا پھر وہاں نمودار ہوئے۔ اس بار وہ پریشان اور ملول تھے۔ جب وہ آگے بڑھ کر مم کا جائزہ لے رہے تھے، یوناف اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لایا اور ان تینوں کی پشت پر موجود ایک چٹان کی طرف اشارہ کیا۔ چٹان متحرک ہوئی اور لڑکتی ہوئی ان تینوں کی طرف لپکی۔ چٹان چونکہ پیچھے سے آئی تھی، اس لیے عارب، بیوسا اور نبیتا اسے بروقت نہ دیکھ سکے۔ اس کا احساس انہیں اس وقت ہوا جب وہ ان کے قریب آ چکی تھی۔ اگر وہ تینوں زقند لگا کر ایک طرف نہ ہٹ گئے ہوتے تو وہ چٹان انہیں کچل کر نکل جاتی۔ جو ہی وہ تینوں چھلانگیں لگا کر دوسری طرف ہوئے، یوناف نے ایک اور چٹان ان کی طرف لڑکا دی۔ ان تینوں نے اس سے بھی بچنے کی کوشش کی تو یوناف نے بڑی تیزی سے اس کے بعد دوسری چٹان ان کی طرف لڑکانا شروع کر دی۔ اس طرح ایک کے بعد دیگرے چٹانیں آنے سے عارب، بیوسا اور نبیتا گھبرا گئے۔ وہ تینوں کوئی جوابی قدم اٹھانا چاہتے تھے کہ انہیں سردار ایتال کی بستی کی طرف سے انگنت لوگوں کا شور سنائی دیا، لہٰذا کوئی جوابی کارروائی کرنے کے بجائے وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ بستی کے لوگ قریب آ گئے تھے۔ ان میں مرد، بوڑھے، بچے اور عورتیں سبھی شامل تھے، اور ان میں سردار ایتال، کیتم اور پجاری لتین بھی تھے۔ یوناف بھی اب بلندی سے اتر کر اس جگہ آ گیا جہاں مردہ مم پڑی ہوئی تھیں۔ لوگوں نے جب آ کر مردہ مم کو دیکھا تو وہ خوشی کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ یوناف کی تعریفیں کرنے لگے۔ ایتال، کیتم اور لتین اس کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ پھر ایتال نے فخریہ انداز میں کہا، اے میرے بیٹے، تو نے اپنا وعدہ خوب وفا کیا۔ یوناف کے جواب دینے سے قبل کیتم نے بھی کہا، اے میرے بھائی، میں آپ کی بہن آپ پر ہمیشہ فخر کروں گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں نے مم کو ایک گڑھے میں ڈال کر دبا دیا اور پھر بستی کی طرف واپس چل پڑے۔ شمالی ایران کے قوم مات کا بادشاہ فریدون مر گیا تھا اور اس کی جگہ اب اس کا پوتا اور اس کے ہردل عزیز بیٹے ایرج کا بیٹا منوچہر قوم کا بادشاہ تھا۔ منوچہر نے ایک جنگ میں چونکہ اپنی حقیقی تایا سلم اور تور کو قتل کر دیا تھا، لہٰذا سلم اور تور کی اولاد اس کے خلاف تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ منوچہر نے بڑے عدل و انصاف سے حکومت کی، زمینوں کو آباد کرایا، نئی نئی بستیاں آباد کیں۔ یہ پہلا بادشاہ ہے جس نے شہروں کے ارد گرد حفاظت کے لیے خندقیں کھدوائیں تاکہ دشمن کے حملوں کا سدباب ہو سکے۔ تور کی اولاد میں سے ایک جوان کہ جس کا نام افراسیاب تھا، انتہائی دلیر، بہادر اور جنگجو تھا۔ اس نے اپنی جنگی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد آذربائیجان کی طرف پیش قدمی کی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں اس کے باپ تور اور چچا سلم کو شکست ہوئی اور منوچہر نے ان دونوں کے سر کاٹ کر اپنے دادا فریدون کی طرف روانہ کر دیے تھے۔ دوسری طرف جب منوچہر کو افراسیاب کی اس پیش قدمی کی اطلاع ہوئی تو وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ افراسیاب کی طرف بڑھا۔ دونوں لشکر انہی وادیوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوئے جن میں منوچہر نے سلم اور تور کو شکست دے کر ان دونوں کے سر کاٹے تھے۔ دونوں لشکروں نے ان وادیوں میں ایک دن آرام کیا اور دوسرے دن انہوں نے صبح ہی صبح ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہونا شروع کر دیا۔ جب دونوں لشکروں کی صفیں جنگ کے لیے درست ہو گئیں تو منوچہر کے لشکر سے ایک جوان انفرادی جنگ کے لیے میدان میں نمودار ہوا۔ میدان کے وسط میں آ کر قوم مات کے اس جوان نے اپنا ہاتھ للکارنے کے انداز میں فضا میں بلند کر دیا اور افراسیاب کے لشکر کی طرف دیکھتے ہوئے مقابلے کے لیے للکارا۔
اس کی پہلی للکار پر ہی افراسیاب کے لشکر سے ایک جنگجو نمودار ہوا اور قوم ماد کے جوان کی طرف بڑھا۔ ایک دوسرے کے قریب آتے ہی وہ دونوں ایک دوسرے پر بھوکے درندوں کی طرح ٹوٹ پڑے۔ مقابلہ زیادہ طویل نہ ہوا کیونکہ افراسیاب کا جوان غالب ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ پھر جلد ہی اس نے منوچہر کے جوان کو پے در پے وار کر کے بری طرح زمین پر گرایا اور اس کی گردن کاٹ کر رکھ دی۔ افراسیاب کے لشکر میں ایک ہنگامہ، شور اور خوشی کی آواز ابھرنے لگی، جبکہ منوچہر کے لشکر پر خاموشی طاری ہو گئی۔ انفرادی جنگ کے اختتام پر دونوں لشکروں نے اجتماعی طور پر ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ کافی دیر تک ان وادیوں میں ہولناک جنگ ہوتی رہی۔ پھر لمحہ بلمحہ افراسیاب اپنے لشکر کے ساتھ غالب آتا دکھائی دیتا رہا۔ افراسیاب نے آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے منوچہر کی صفوں کے اندر گھس کر انہیں منتشر اور پراگندہ کرنا شروع کر دیا، جبکہ اس کے جواب میں منوچہر کا لشکر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ پھر جنگ ہولناک ہوتی گئی اور منوچہر کا آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا باقاعدہ پسپائی پر تبدیل ہونے لگا۔ میدان جنگ ایک بھگدڑ اور افراتفری کا شکار ہونے لگا۔ منوچہر کے لشکر کی صفیں بے ترتیب ہو کر ادھڑ سی گئی تھیں۔ خود منوچہر بھی حالات کو دیکھتے ہوئے لشکر کی اگلی صفوں سے پشت کی طرف چلا گیا تھا اور وہاں رہ کر وہ اپنی لشکریوں کا حوصلہ بڑھانے لگا تھا، لیکن اس کے لشکریوں کی حالت اب یہ تھی کہ وہ 2 قدم آگے بڑھاتے تھے تو 4 قدم پیچھے ہٹتے تھے۔ آخر یہ کھیل بھی تمام ہوا۔ اس موقع پر افراسیاب نے اپنے لشکر کو سمیٹ کر انہیں مختلف اشارے دیتے ہوئے ایک ہولناک حملہ کیا اور منوچہر اس حملے کے دباؤ کو برداشت نہ کر سکا اور اپنے لشکر کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ اب منوچہر اپنے لشکر کے ساتھ میدان جنگ سے فرار ہو کر طبرستان کی طرف بھاگا۔ ساتھ ہی اس نے طبرستان سے کمک حاصل کرنے کے لیے اپنے آگے آگے تیز رفتار ہرکارے بھی روانہ کر دیے تھے۔ طبرستان سے چند میل کے فاصلے پر یہ کمک منوچہر کو مل گئی۔ افراسیاب کے آگے آگے بھاگتے ہوئے وہ رک گیا اور پھر جنگ شروع کر دی۔ یہ جنگ پہلی جنگ سے بھی زیادہ ہولناک ثابت ہوئی کیونکہ اس میں منوچہر کے انگنت لشکری کام آ گئے تھے۔ منوچہر یہاں بھی قدم نہ جما سکا اور افراسیاب نے اس کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا۔ نتیجتاً منوچہر پھر بھاگ کھڑا ہوا اور افراسیاب اپنے لشکر کے ساتھ پھر اس کے تعاقب میں لگ گیا۔ اب منوچہر اپنے طبرستان کے قلعے میں محصور ہو گیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ یہاں وہ اپنے مرکزی شہر اگبتانہ سے اپنے لیے کمک اور مزید لشکر کے آنے کا انتظار کرے گا، جس کے لیے اس نے اپنے قاصد پہلے ہی روانہ کر دیے تھے۔ منوچہر دراصل اپنی عسکری قوت میں اضافہ کر کے پھر افراسیاب سے ٹکرانا چاہتا تھا، لیکن افراسیاب اس چال کو سمجھ رہا تھا۔ اس نے نہ صرف طبرستان کے محاصرے میں سختی پیدا کر دی، بلکہ اس نے ان راستوں کی بھی ناکہ بندی کر دی جو اگبتانہ کی طرف سے آتے تھے۔ اس طرح محاصرے میں دن بدن سختی پیدا ہوتی رہی۔ اس دوران اگبتانہ کی طرف سے ایک لشکر منوچہر کی مدد کے لیے آیا، لیکن افراسیاب نے اس لشکر کی منوچہر کو خبر تک نہ ہونے دی اور ایک بھرپور حملہ کر کے اس نے اگبتانہ کی طرف سے آنے والے اس لشکر کا خاتمہ کر دیا۔ منوچہر نے جب دیکھا کہ افراسیاب نے محاصرے میں انتہائی سختی پیدا کر دی ہے اور وہ باہر سے قلعے کے اندر کھانے پینے کی اشیاء بھی نہیں آنے دیتا، تب اس نے اپنے مشیروں کے ساتھ ایک خفیہ مشاورت کی، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ افراسیاب سے صلح کی درخواست کی جائے اور اس سے یہ کہا جائے کہ آپس میں باہم ایک سرحد کا تعین کر لیں اور آئندہ کے لیے نہ منوچہر اور نہ ہی افراسیاب اس کی خلاف ورزی کرے گا۔ یہ بھی طے پایا کہ افراسیاب کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ اس حد بندی کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ قوم ماد کے پہلوان ارش کو کوہستان دماوند پر کھڑا کیا جائے اور اسے کہا جائے کہ وہ اپنی کمان میں تیر رکھ کر شمال کی طرف چلا دے اور جہاں پر ارش کا چلایا ہوا تیر گرے اس علاقے کو منوچہر اور افراسیاب کے درمیان مستقل سرحد مان لی جائے۔ یہ معاملہ طے کرنے کے بعد منوچہر نے اپنے 2 مشیروں کو اپنا سفیر بنا کر افراسیاب کی طرف روانہ کر دیا۔ افراسیاب کو جب خبر ہوئی کہ منوچہر کی طرف سے اس کے سفیر صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اس نے اپنے مشیروں کو خیمے میں طلب کر لیا۔ جب سب مشیر آ گئے تو اس نے منوچہر کے دونوں سفیروں کو بھی وہیں بلا لیا اور ان سے آنے کی وجہ پوچھی۔ ایک سفیر نے کہا، اے بادشاہ، ہم اپنے آقا منوچہر کی طرف سے آپ کے لیے صلح کی شرائط لے کر آئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دونوں مملکتوں کے درمیان ایک ایسی سرحد قائم کر لی جائے
جو آپ اور آقا منوچہر دونوں کے لیے قابل قبول ہوں۔ آقا منوچہر نے اس کے لیے یہ تجویز کی ہے کہ ہمارے پہلوان عرش کو کوہستان دماوند پر کھڑا کر دیا جائے اور اسے شمال میں تیر چلانے کو کہا جائے۔ اس کا تیر جہاں بھی گرے گا اسے باہمی طور پر مستحکم سرحد مان لی جائے۔ افراسیاب اس پیشکش کو سن کر بہت خوش ہوا، کیونکہ کوہستان دماوند تو منوچہر کی سلطنت کے اندر تھا اور اس کے شمال میں دور دور تک منوچہر کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی۔ اس صورت میں افراسیاب کو منوچہر کا میلوں علاقہ ملنے کی امید تھی، لہٰذا اس نے اس طریقے پر عمل کی حامی بھر لی۔ ساتھ ہی یہ طے پایا کہ اب چونکہ معاملات طے پا گئے ہیں، لہٰذا طبرستان کا محاصرہ اٹھا لیا جائے اور دونوں بادشاہ اپنے اپنے لشکر کے ساتھ کوہستان دماوند کی طرف روانہ ہو جائیں تاکہ نئی سرحد کا تعین ہو سکے۔ افراسیاب نے فوراً طبرستان کا محاصرہ اٹھا لیا اور پھر وہ اور منوچہر اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ کوہستان دماوند کی طرف روانہ ہو گئے۔ ساتھ ہی منوچہر نے اپنے تیز رفتار قاصد اگبتانہ کی طرف روانہ کر دیے تاکہ وہ ایرانی پہلوان عرش سے جا کر کہیں کہ منوچہر نے اسے ایک اہم کام کے لیے کوہستان دماوند کی طرف بلوایا ہے۔ افراسیاب اور منوچہر اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ کوہستان دماوند کے پاس آ کر خیمہ زن ہو گئے اور دونوں بڑی بے چینی سے اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ عرش وہاں پہنچے اور اس کے ذریعے اس معاملے کو نمٹایا جا سکے۔ ان دونوں کو زیادہ دن انتظار نہ کرنا پڑا، کیونکہ چند ہی دن بعد عرش وہاں پہنچ گیا تھا۔ اسے سارا معاملہ سمجھا دیا گیا کہ وہ کوہستان دماوند کی چوٹی پر کھڑا ہو کر تیر چلائے۔ عرش نے اس کا اتباع کیا اور کوہستان دماوند کی چوٹی پر کھڑے ہو کر اس نے شمال کی طرف تیر چلا دیا۔ اس کا تیر طبرستان، گورگان، نیشاپور، سرخس اور مرو کے بیابانوں پر پرواز کرتا ہوا جیہون کے کنارے جا گرا۔ اب افراسیاب اور منوچہر اپنے اپنے لشکر کے ساتھ تیر کی تلاش میں نکلے۔ یہ تیر انہیں دریائے جیہون کے کنارے جا کر ملا۔ افراسیاب کو بڑی مایوسی ہوئی۔ وہ تو امید لگائے بیٹھا تھا کہ منوچہر کے وسیع علاقے اس کے ہاتھ آئیں گے، لیکن تیر تو وہاں آ گرا تھا جو پہلے ہی ان دونوں کے درمیان سرحد کا کام دیتا تھا۔ افراسیاب اب اس سے انکار بھی نہ کر سکتا تھا، کیونکہ وہ وعدہ کر چکا تھا، لہٰذا وہ اپنے لشکر کے ساتھ واپس چلا گیا۔ تاہم اس نے منوچہر کے لشکر کو شکست دے کر اور پھر اس کے تعاقب کے دوران راستے کے شہروں اور بستیوں سے بہت کچھ حاصل کر لیا تھا۔ اس طرح منوچہر نے اپنی دانش مندی سے اپنے آپ کو اور اپنی سلطنت کو بربادی سے بچا لیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ازواج سارہ اور ہاجرہ اور بھتیجے لوط کے ساتھ بیت ایل میں مقیم تھی کہ یہاں ان کی زوجہ ہاجرہ سے ان کے فرزند اسماعیل پیدا ہوئے۔ اسی دوران خدا نے حضرت لوط کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور انہیں یرون کی اترائی میں واقع اس قوم کی طرف جانے کا حکم دیا جو انتہائی بدکار اور گنہگار تھی۔ اس قوم کے لوگوں نے اپنے آپ کو ہم جنس پرستی جیسے گھناؤنے اور مکروہ فعل میں ملوث کر رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے علیحدہ ہو کر حضرت لوط علیہ السلام اس قوم میں آئے۔ آپ کے ساتھ آپ کا ریوڑ اور چرواہے تھی۔ آپ اس قوم کے سب سے بڑے شہر سدوم میں آ کر آباد ہوئے۔ اسی شہر کی ایک عورت سے آپ نے شادی کر لی اور خدا کے احکام کے مطابق تبلیغ شروع کر دی۔ جس قوم کی طرف آپ مبعوث ہوئے، یہ قوم جس سرزمین میں آباد تھی وہ ساری سرزمین 5 بڑے بڑے حصوں میں تقسیم تھی اور ہر حصے کا ایک بڑا مرکزی شہر تھا۔ گویا اس قوم کے 5 بڑے شہر تھے جو سدوم، عمورہ، ادما، زبویم اور صغر تھے۔ ان شہروں کے علیحدہ علیحدہ بادشاہ تھے۔ سدوم کے بادشاہ کا نام برا، عمورہ کے برشا، عمورہ کے بادشاہ کا نام برشا، اوما کے بادشاہ کا نام سنیاب، زبویم کے بادشاہ کا نام شیمبرا اور صغر کے بادشاہ کا نام بالع تھا۔ ان لوگوں کے اندر رہتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ وہ انہیں ہم جنس پرستی سے باز رہنے کی تلقین کرتے اور بدی اور گناہ کو ترک کر کے خدائے بزرگ و برتر کی عبادت کرنے کی تلقین اور تاکید کرتے تھے۔